تو اسے چاہیے کہ اسے کوئی نہ کوئی آئیڈیل، کوئی نہ کوئی رہبر، کوئی نہ کوئی رہنما، کوئی نہ کوئی پیشوا، کوئی نہ کوئی امام ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو بغیر امام کے راستوں پر چلتے ہیں وہ غرق ہو جاتے ہیں، جو امام کے پیچھے چلتے ہیں وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو بغیر امام کے جاتا ہے وہ غرق ہو جاتا ہے، جو امام کے پیچھے چلتا ہے اس کی زندگی ہی کامیاب اور کامرانی کے راستے پر گزرتی ہے۔ کل کی جہاں میں نے گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے میں بات کو سمیٹ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے 1,23,999 پیغمبر کو بھیجا ہمارے رسول سے پہلے، اور ان میں سب کو ایک ایک کمال دیا، اور انہیں کمال دینے کے بعد اس کائنات میں بھیجا کہ سنو اب ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اب ہدایت کی ذمہ داری آپ ہے، اور آپ ہی ہدایت کے اس کاروان کو اس منزل مقصود تک پہنچائیں گے کہ جہاں پر انسانیت پہنچنے کے بعد یہ شکایت نہ کر سکے کہ پروردگار عالم نے کسی بھی راستے پر تنہا چھوڑ دیا، اس لیے کہ جو کسی بھی منزل پر تنہا چھوڑ دے وہ پروردگار نہیں ہوتا۔ پروردگار آخری تک منزل تک پہنچانے والا ہے۔ اور سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا انسانیت کے لیے جب رہنما بنا کے بھیجے تو ایک نبی کو بھیجا، ایک امام کو بھیجا۔ غدیر تک لانا نبوت کا کام ہے، غدیر سے قیامت تک لے جانا امامت کا کام ہے۔ تو سب کو ایک ایک کمال پروردگار عالم نے دیے۔ کیا مطلب؟ کہ آدم کو ہم نے علم دے کے بھیجا، نوح کو تقویٰ دے کے بھیجا۔ یہ سارے کی ساری چیزیں ہیں۔ سنیے گا، میں صرف کتابت سے نہیں بلکہ پیغمبر کی اس حدیث سے استفادہ کروں گا کہ جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا اور بتایا کہ امام کی منزلت کیا ہے۔ سنیے، نبی کیا ہے، امام کیا ہے۔ اگر آپ غور کرنا چاہتے ہیں، فکر کرنا چاہتے ہیں، سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سوچئے گا، یہاں سے سمجھیے گا کہ نبی کیا ہے، امام کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا من اراد یندر آدم فی علمہ وعلی نوح فی تقویہ وعلی موسیٰ فی ہیبتہ وعلی عیسیٰ فی صحبتہ وعلی ایوب فی صبرہ وعلی یوسف فی جمالہ وعلی محمد فی کمالہ فینظر الی علی ابن ابی طالب۔ آدم کو علم میں، نوح کو تقوی میں، موسیٰ کو ہیبت میں، ایوب کو صبر میں، یوسف کو جمال میں، محمد کو کمال میں دیکھنا چاہو تو وہ سارے کا سارا علی کو دیکھ لے، وہ سارے کا سارا علی کو دیکھ لے۔ یعنی پیغمبر اسلام نے اپنی اس حدیث کے ذریعے یہ بتایا کہ جتنے نبی ہیں، پروردگار عالم نے جتنے انہیں کمال دیے ہیں، وہ سارے کے سارے پروردگار عالم نے سمیٹ کر امامت میں رکھ دیے۔ نہ سنیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ جناب آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک، جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء کو کمال دیے سب کو سمیٹا، ہمارے حضور کے حوالے کر دیا۔ نبی نے اپنے بھی کمال جمع کر کے علی کے حوالے کر دیے، علی نے اپنی شجاعت کی مہریں لگا کر حسن کے حوالے کر دیے۔ اب یہ امامت کو کہاں تک جانا ہے؟ قیامت تک۔ اگر کل کی میری گفتگو یاد ہے تو انشاءاللہ آپ بولیں گے امامت کو کہاں تک جانا ہے؟ قیامت تک۔ کہاں تک جانا ہے؟ قیامت تک۔ کہاں تک جانا ہے؟ قیامت تک۔ تو قیامت تک وہ سارے کمالات منتقل ہوں گے جو پروردگار عالم نے نبیوں کے ذریعے امامت تک پہنچائے۔ اب قیامت تک جانا ہے امامت کو تو کمالات بھی جائیں گے قیامت تک۔ کیا مطلب؟ اللہ نے سارے کمالات جمع کیے، نبی کو دیے، نبی نے اپنے بھی بھر کے علی کو دے دیے۔ علی نے شجاعت کی مہریں لگا کر، متوجہ ہو جائیے گا، علی نے شجاعت کی مہریں لگا کر حسن کو دے دیے، حسن نے اخلاق کی مہریں لگا کر حسین کو دے دیے، حسین نے صبر کے موتی لگا کر سجاد کو دے دیے، سجاد نے عبادت کی مہریں لگا کر باقر کو دے دیے، باقر نے علم کے تمغے لگا کر صادق کو دے دیے، صادق نے صداقت کے ہیرے جڑ کر کاظم کو دے دیے، کاظم نے جسم کا اضافہ کر کے علی رضا کو دے دیا، علی رضا نے مرضی پروردگار کی مہریں لگا کر، آپ کی خاموشی، علی رضا نے مرضی پروردگار کی مہریں لگا کر تقی کو دے دی،
کیا مطلب؟ جس کے پہلے کا یہ عالم ہو اس کے آخری کا کیا عالم ہوگا؟ جس کے پہلے کا یہ عالم ہے اس کے آخری کا کیا عالم ہوگا؟ کیا مطلب؟ سنیے گا ایمان کون ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا، کیا فرمایا پیغمبر اسلام نے؟ پیغمبر اسلام نے علامت بتائی ہے امامت کی، ابھی نام لے کے تعارف نہیں کرایا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یجب ان یکون افضل لا رعیت مطلقا، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو، مطلق طور پر۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے میں افضل ہو، مطلق طور پر۔ اگر کوئی کسی بھی میدان میں پیچھے رہ جائے، کل کی میری تقریر یاد ہے نہیں ہے، اگر کوئی کسی بھی میدان میں پیچھے رہ جائے پھر وہ امام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ رسول اللہ نے بھی فرمایا، کتابت کا جملہ نہیں ہے، سرکار کی حدیث ہے، یجب ان یکون افضل لا رعیت مطلقا، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سارے مردوں میں سب سے افضل ہو، سب سے افضل ہو۔ یہ ساری چیزیں کس نے بتائی؟ پیغمبر اسلام نے۔ یا رسول اللہ، جب آپ امامت کی علامت بتا رہے ہیں تو یہ بھی بتائیے گا کہ پھر امام کون ہے اور اس میں کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ اب پیغمبر اسلام نے نام لے کے تعارف کرایا، کیا کہا؟ یا علی انت افضلہم فضلا واشجعہم قلبا واسخاہم قلبا، یا علی آپ فضیلت میں سب سے آگے، آپ کا دل شجاعت میں سب سے آگے، آپ کا ہاتھ سخاوت میں سب سے آگے۔ پہنچ گئی بات؟ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ یا علی آپ فضیلت میں سب سے آگے، آپ کا دل شجاعت میں سب سے آگے، آپ کا ہاتھ سخاوت میں سب سے آگے۔ اگر آپ پیغمبر اسلام کی اس حدیث میں غور کریں تو پیغمبر اسلام کی حدیث ایک ہے لیکن اس میں فضیلت تین ہے۔ علی فضیلت میں سب سے آگے، علی کا دل شجاعت میں سب سے آگے، علی کا ہاتھ سخاوت میں سب سے آگے۔ کم از کم پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر امام مانو تو کم از کم ایسے کو ماننا کہ جو سخاوت میں آگے ہو، جو شجاعت میں آگے ہو، جو فضیلت میں آگے ہو۔ جو فضیلت میں آگے نہیں ہے وہ امام نہیں، جو سخاوت میں آگے نہیں ہے وہ امام نہیں۔ لیجیے بات کو کھول رہا ہوں، جو سخاوت میں آگے نہیں ہے وہ امام نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ بانٹنے والا امام ہوتا ہے، لوٹنے والا امام نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بانٹنے والا امام ہوگا، لوٹنے والا امام نہیں ہوگا۔ کیا کہا؟ علی شجاعت میں سب سے آگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑھ بڑھ کے حملے کرے وہ امام ہوگا، جس کا گھوڑا لے کے اسے دوڑ جائے وہ امام نہیں ہوگا۔ بھائی تین چیزیں بتائی، کیا؟ علی فضیلت میں سب سے آگے، علی شجاعت میں سب سے آگے، علی سخاوت میں سب سے آگے۔ اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ تینوں جملوں کے پیغمبر اسلام کی تشریح ہوگی، امامت کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے کائنات کے اندر کہ جس کے دروازے سے زمین والے بھی لے جائیں، آسمان والے۔ اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ اب کسی نے آ کے کہا، یہی جو بات ہے میرے مومنین سے کیا فرمایا تھا؟ یہی جو کہا تھا یا علی حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، حاتم 40 دروازوں سے وعدہ کرتا تھا۔ امام نے فرمایا نہیں، وہ سخی نہیں تھا، بخیل تھا۔ کہ کیسے حاتم 40 دروازوں سے وعدہ کرتا تھا؟ کہ اس کی بخالت کی یہی تو دلیل ہے، اگر سخی ہوتا تو پہلے دروازے سے اتنا دے دیتا کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ علی کی سخاوت کی دلیل یہ ہے، علی کی سخاوت کی دلیل یہ ہے کہ جس کے دروازے سے زمین والے بھی لے جائیں، آسمان والے بھی لے جائیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ پہلا جملہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا جملہ، یا علی آپ فضیلت میں سب سے آگے، یا علی انت افضلہم فضلا، یا علی آپ فضیلت میں سب سے
लीजिएगा पूरी जिंदगी में पैगंबर इस्लाम ने यही बताया, पहचान लो ये अली है, पहचान लो ये अली है, पहचान लो ये अली है, ये वही अली है जो फजीलत में सबसे आगे। शायद मेरा मजमा खामोशी से इस कदर तो सुनने का आदि नहीं है, लेकिन मौला अली की फजीलतें सुनाता हूँ खुदा की कसम। पैगंबर ने तारुफ पढ़ाया इमामत का, इमाम किसे कहते हैं, या अली आप फजीलत में सबसे आगे, आप फजीलत में सबसे आगे। पूरी जिंदगी देखिएगा पैगंबर इस्लाम ने यही फरमाया, अली फजीलत में सबसे आगे। क्या मतलब? कभी पैगंबर ने फरमाया राजों का राज अली, अनवार का दरा अली, मलाइका का कायद अली, बैतुल मामूर अली, इंजील का एलिया अली, ज़ुबूर का नगमा अली, गफूर का पर्दा अली, साहिबे लिवा अली, इमाम महशर अली, साफी कौसर अली, कतबुल अख्तार अली, हबीबुल अहबाब अली, चराग जुल्मत अली, इब्ने इमरान अली, और सारे मुफस्सिर कुरान अली, वजुल्लाह अली, कलिमतुल्लाह अली, ऐनुल्लाह अली, वजुल्लाह अली। खामोश नहीं बैठने दूंगा। वजुल्लाह अली, कलिमतुल्लाह अली, लिसानुल्लाह अली, वजुल्लाह अली, लिसानुल्लाह अली, आदम को माफी दिलाने वाला अली, नूह की कश्ती बचाने वाला अली, इब्राहीम को आग से निकालने वाला अली, नूह की कश्ती बचाने वाला अली, यूनुस को बगले माही से निकालने वाला अली, यूसुफ को अंधे कुएं से निकालने वाला अली, आदम की तौबा कबूल कराने वाला अली, ईसा के मुर्दे जलाने वाला अली, नबी की हर जगह मदद करने वाला अली। हर जगह पैगंबर ने फरमाया पहचान लो ये अली है, पहचान लो ये अली है, पहचान लो ये अली है। कभी नबी ने फरमाया या अली अंता मिन्नी बिमंज़िलते हारून मिन मूसा, कभी नबी ने फरमाया या अली अंता मिन्नी रासे मिनल जसद, कभी नबी ने फरमाया या अली हुब्बु का तक़वा वल ईमान, कभी नबी ने फरमाया या अली बुग़्ज़ का कुफ्र वन निफाक़, कभी नबी ने फरमाया या अली हुब्बु का तक़वा वल ईमान, कभी नबी ने फरमाया या अली बुग़्ज़ का कुफ्र वन निफाक़, कभी नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा अदलिल हक़्क़ा हैसु मा दरा अली, कभी नबी ने फरमाया लो अती अन्ना रायता फलन रजुलन कमारन अहले फरमा, कभी नबी ने फरमाया या अली अंता अखी व वसीही व खलीफती मिन बादी, कभी नबी ने फरमाया या अली लहमो का लहमी, तमो का तमी, जिस्मो का जिस्मी, सिल्मो का सिल्मी, हर्बो का हर्बी, कभी नबी ने फरमाया अला मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कभी नबी ने फरमाया फलल ईमान कुल्लुहु इला कुफ्र कुल्ले, कभी नबी ने फरमाया फलल इस्लाम कुल्लुहु इला शिर्क कुल्ले, कभी नबी ने फरमाया मन कुंतु मौला फहादा। जब महराज की बुलंदियों पर पहुंचा तो लहजे खुदा बना, जब बिस्तर रसूल पे आया तो नफ्से रसूल बना। ये वही अली है, वही अली है। जब अर्श पर पहुंचा तो औला बना, मिंबरे गरीब पर पहुंचा तो मौला बना। ये वही अली है, पहचान लो ये अली है, पहचान लो ये अली है। पूरी जिंदगी देख लीजिएगा पैगंबर इस्लाम, पैगंबर इस्लाम ने यही पहचानवाया कि पहचान लो ये अली है। दो जुमले हो गए पैगंबर की हदीस के, हो गए। सुनिएगा क्या फरमाया पैगंबर इस्लाम ने। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि या अली अंता अफज़लुहुम फज़लन, या अली आप फजीलत में सबसे आगे। फिर फरमाया या अली अंता अशजाउहुम क़ल्बन, आपका दिल शजाअत में सबसे आगे। फिर फरमाया या अली अंता अस्क़ाहुम कफ़न, आपका हाथ सखावत में सबसे आगे। दो जुमलों की तशरीह हो गई, तीसरा जुमला रह गया। सुनिए जुमला, सुनिएगा। उससे पहले मुझसे कहा गया है कि आप कुछ अशआर सुनाएं। बहरहाल मैं मजलिस में दौरानी मजलिस अशआर पढ़ने का आदमी नहीं, लेकिन जब बात
मौलाए कायनात की फजीलत की है। तो सुनिए एक मतलब 3-4 शेर सुनाता हूँ, अपने ही सुनाता हूँ कि अली के जिक्र से जिसको भी दुश्मनी होगी, अली के जिक्र से जिसको भी दुश्मनी होगी, जरूर माँ की तहारत में कुछ कमी होगी। बल्कि मौला की शजात को सलाम
पैगंबर इस्लाम मक्के से हिजरत करके चले गए मदीना, अली को छोड़ गए। सारी रात मौलाए कायनात पैगंबर के बिस्तर पर लेटे रहे। सुबह हुई, कुफ्फार जब रात भर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने देखा सो रहे थे नबी, बिस्तर से उठ रहे हैं अली। सो रहे थे नबी, उठ रहे हैं अली, ये क्या माजरा? सारी रात देख के वापस चले गए। मौला की शजात की झलक देखनी है। जब पैगंबर गए मक्के से मदीना तो सारी मस्तूरात को, सारी औरतों को अली के हवाले कर गए। या अली, मस्तूरात की जिम्मेदारी आपकी, आप हिफाजत के साथ इन्हें मदीने लाइएगा। तो ठीक है। अब मौलाए कायनात सारी मस्तूरात को लेकर मक्के से निकले मदीने की तरफ। जैसे ही मदीने की तरफ चले तो मक्के की सरहद पर सारे कुफार सब बांधे हुए खड़े थे। अतबा, उतैबा, शैबा, वलीद, अबू जहल, अबू सुफियान, अबू लहब, सबके साथ सब बांधे हुए खड़े। मौलाए कायनात पहुंचे। मौलाए कायनात ने सामने देखा, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यानी आपका रास्ता रोकने के लिए खड़े। अच्छा, हमारा रास्ता रोके, क्यों रोक रहे? रसूल तो चले गए, अब वसीयत रसूल को नहीं जाने देंगे। क्या देखना? मौला की सजा, मौला की सजा की झलक देखनी है ना। क्या कहा? वसीयत रसूल को नहीं जाने देंगे। मौला ने कहा अच्छा, हमारा रास्ता रोकने के लिए खड़े हो? सुनिएगा, कभी कभी शजाअत तलवार से झलकती है, कभी कभी शजाअत गुफ्तार से झलकती है। अली की शजाअत यहाँ तलवार से साबित नहीं होगी, अली की शजाअत गुफ्तार से साबित होगी। सुनिएगा, मौला ने कहा अच्छा, हमारा रास्ता रोकने के लिए खड़े हो? सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ। जुमला सुनिएगा, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम तो जानते ही हो कि मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम तो जानते ही हो कि मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। जुमला ये नहीं था, आपने इसे इतना बुलंदी में आके सुना, आपको मेरा सलाम। सुनिएगा, लेकिन जुमला तो शजाअत का आने वाला है कि जिसमें मौला ने गुफ्तार से अपनी शजाअत को साबित किया। क्या कहा? वरना तुम तो जानते ही हो कि मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। जिसकी समझ में आ जाए तो वहां से हाथ उठा के मौला की शजाअत को सलाम कर लीजिएगा। क्या कहा? तुम तो जानते ही हो कि मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। फिर भी अगर किसी को मेरे सामने से ना हटना हो तो वो ना हटे, लेकिन मैं तुम्हारी इत्तला के लिए बता देना चाहता हूँ, जो मोहम्मद कल तक मेरा हाथ पकड़ के रोका करते थे, आज वो मक्के में मौजूद नहीं है। फिर भी तुम्हारी इत्तला के लिए बता देना चाहता हूं, अगर किसी को मेरे सामने से ना हटना हो तो वो ना हटे। लेकिन जो पैगंबर कल तक मेरा हाथ पकड़ के रोका करते थे, अली ने इतना जुमला कहा,
صف اس طرح سے پھٹی جس طرح سے کائی پھٹ جاتی ہے. اور جانتے ہیں علی ساری مستورات کو حفاظت کے ساتھ لے کر پتہ ہے کس طرح سے چلے, کس طرح سے چلے جیسے کہ خیبر کے تخت کو اکھاڑ کے چلے, جیسے کہ خیبر کے تخت کو اکھاڑ کے چلے ہو. کون ہوتا ہے امام؟ اللہ نے سارے کمالات جس کے حوالے کر دیے وہ ہوتا ہے امام. اس لیے کہ کائنات کے اندر دو چیزیں ہیں جسے اللہ نے مقدس بنا کے بھیجا, جسے اللہ نے مقدس بنا کے بھیجا, جو اس وقت بھی موجود ہیں, قیامت تک انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہیں گی. کیا مطلب؟ پہلی ہے قرآن, دوسرا ہے امام. قرآن بھی جائے گا قیامت تک, امام بھی جائے گا قیامت تک. اس لیے کہ جب تک امام باقی ہے, جب تک یہ کائنات باقی ہے. نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی, سنیے گا. کون ہوتا ہے امام؟ اللہ نے قرآن کے لیے یہ قاعدہ بنایا. کیا بنایا؟ اللہ نے کہا کہ سنو, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. اگر کیا آیت ہے قرآن مجید کی جس کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وَأَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَا رَأَيْتِ عَلَى جَبَلٍ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنَ الْخَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. کیا مطلب؟ امامت بھی آئی ہے ہدایت کے لیے, کتاب بھی آئی ہے ہدایت کے لیے. اگر کل والی میری تقریر ذہن میں ہے تو لطف لیجیے گا. بھئی اللہ نے دو ہی تو راستے بنائے, ایک عراق الطریق, ایک ایصال المطلوب. ایک کتاب ہے جو راستہ دکھانے آئی ہے, ایک حاجی ہے جو منزل تک پہنچانے آیا ہے. تو اللہ نے دونوں کو بھیجا اس کائنات میں. ایک کتاب ہے جو راستہ دکھا رہی ہے, ایک امام ہے جو منزل تک پہنچا رہا ہے. دونوں حاجی ہیں. جب کتاب آئی تو کتاب کے لیے کہا یہ جب آتی ہے, یہ اگر قرآن مجید نازل ہو جائے پہاڑوں پر تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, ریزہ ریزہ ہو جائیں. تو اب امامت کے لیے بھی ضروری ہے کہ امامت جس جگہ پہ آئے اس جگہ کو پھاڑ دے, اس جگہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اگر منظر نہ نظر آئے تو آئیے منظر میں دکھاتا ہوں. 13 رجب کی رات خانہ کعبہ میں ایک بی بی خانہ کعبہ کے قریب چلی. جیسے ہی خانہ کعبہ کے دیوار کے قریب پہنچی اور دیوار پھٹ گئی, بی بی اندر چلی گئی. عجیب نہیں لگا آپ کو؟ دیوار پھٹ گئی. انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی دیوار پھٹے یا کہیں بھی لگے کہ نقصانات ہونے والے ہیں, کہیں منزل گرنے والی ہے, کہیں مکان گرنے والا ہے, کہیں دیوار گرنے والی ہے, کہیں زمین پھٹنے والی ہے, کہیں دیوار کھلنے والی ہے, تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اس سے دور بھاگتا ہے. لیکن فاطمہ بنت اسد دور نہیں ہٹی, جدھر دیوار پھٹی ادھر ہی چلی. میں نے کہا بی بی, انسان کی فطرت یہ ہے کہ اسے جان بچانے کے لیے دور جانا چاہیے, لیکن آپ جدھر دیوار پھٹ رہی تھی آپ ادھر کیوں بڑھ رہی تھی؟ ادب نے بی بی مسکرا کے آواز دے, تجھے پتا نہیں ہے میں واپس جا ہی نہیں سکتی تھی, اس لیے کہ میں کسی فرار کی ماں نہیں ہوں. اللہ
امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو مطلق طور پر۔ علی کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کسی کے لیے آج تک خانہ کعبہ کی دیوار نہیں پھٹی، علی کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار شب ہوئی۔ پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ علی جیسے ہی خانہ کعبہ سے باہر آئے 3 روز تک علی رہے خانہ خدا میں۔ علی نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، لیکن 3 دن کے بعد جیسے ہی خانہ کعبہ سے باہر آئے سب سے پہلے کس نے لیا اپنی آغوش میں؟ امامت سنیے گا کسے کہتے ہیں امام؟ کس نے لیا؟ رسول اللہ نے۔ رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آئے۔ اب میرا سوال یہ ہے، کچھ یاد رہ جائے یا نہ رہ جائے، لیکن پوری مجلس میں یہ سوال ضرور یاد رہ جائے گا۔ آئے رسول اللہ کے ہاتھوں پر، میرا سوال یہ ہے کہ علی نے رسول کو محسوس کر کے آنکھ کھولی یا رسول کو آنکھ کھول کے محسوس کیا؟ میرے سوال کا آپ جواب دیتے گا، آپ نے ہزاروں میں سے رسول اللہ کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر کے آنکھ کھولی یا محسوس کر کے آنکھ کھولی یا آنکھ کھول کے محسوس کیا؟ جی محسوس کر کے آنکھ کھولی، دبی ہوئی آواز سے نہیں، مل کے بولیے گا۔ محسوس کر کے آنکھ کھولی، بالکل محسوس کر کے آنکھ کھولی، اس لیے کہ علی نے جیسے ہی لمس پیغمبر کو محسوس کیا تو علی پہچان گئے یہ وہی ہاتھ ہیں جو وہاں ملے تھے، یہ وہی ہاتھ ہیں جو وہاں ملے تھے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا پیغمبر نے کیوں فرمایا تھا میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں؟ علی جیسے ہی کائنات میں آئے فوراً آ کے اعلان کر دیا پیغمبر نے جو فرمایا ہے میرا پیغمبر صادق بھی ہے امین بھی ہے، میرا پیغمبر سچ بولتا ہے۔ آئے فوراً پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پہ۔ کون ہوتا ہے امام؟ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے میں مطلق طور پر سب سے افضل ہو، یجب ان یکون افضل لرأیت مطلقا۔ پیغمبر نے فرمایا امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو مطلق طور پر، اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو مطلق طور پر۔ تو امام کی افضلیت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ابھی تک کوئی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا، علی پیدا ہوئے۔ دوسری دلیل پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئے، پیغمبر کو محسوس کر کے آنکھ کھولی۔ تیسری دلیل دینے جا رہا ہوں، جیسے ہی ہاتھوں پہ آئے فوراً آ کے فرمایا یا علی تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں۔ جو آپ نے سنا ہے وہ سنانے نہیں آیا، آپ کو ایک نئے نقطے تک اگر پہنچانے میں کامیاب ہو سکا اور ایک نئی منزل تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکا۔ سنیے امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو۔ علی کی افضلیت سنیے گا یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ 3 دن کے ہیں علی، مولا 3 دن کے ہیں، سنیے گا 3 دن کی عمر میں 4 صحیفے سنائے علی نے، جس عمر میں بچے بول نہیں سکتے۔ علی کہہ رہے ہیں تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں۔ میں نے کہا رک جاؤ مولا، اب اس سے آگے نہ بڑھنا، بس آپ نے 3 صحیفوں کی تلاوت کر دی، 3 صحیفوں کو پیغمبر کو سنا دیا، اب یہ دلیل مل گئی، اب کہنے کی آگے ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہ غلط سنو، اب تک تو وہ سنایا ہے جو ماضی ہے، اب وہ سناؤں گا جو مستقبل ہے۔ نہیں، ماضی اور مستقبل میں میرا نوجوان بچ کے رہ گیا۔ سنو، آسان کر رہا ہوں لفظوں کو، اب تک وہ سنایا ہے جو آ چکا، اب وہ سناؤں گا جو آنے والا ہے۔
छपी हुई से पढ़े वो हाफिज है, जो छुपी हुई से पढ़े, जो छुपी हुई से पढ़े वो मुहाफिज है। मेरे मौला क्या कोई दूसरा मुहाफिज भी है कायनात में? क्या क्यों नहीं? सलाम करना मजलिस को सुनिएगा, उस मंजिल तक ले जाने वाला हूँ जहाँ से इमामत समझ में आएगी कि इमाम किसे कहते हैं। सुनिएगा क्या मतलब का इतना समझ ले, जो छुपी हुई से पढ़े हाफिज है, जो छुपी हुई से पढ़े मुहाफिज है। मेरे मौला क्या कायनात में कोई दूसरा मुहाफिज भी है? क्या क्यों नहीं? क्या सुनो, जब तक जिस पे सर मौजूद है वो पढ़े तो हाफिज है, अगर नौ के नेज़ा से पढ़े मौला आज का पढ़ा हुआ कुरान क्या साबित कर रहा है? कि इतना समझ लो कुरान तुम भी पढ़ते हो, कुरान हमने भी पढ़ा, लेकिन बाप ने उस वक्त पढ़ा जब बच्चे बोलना नहीं जानते। बाप ने उस वक्त पढ़ा जब बच्चे बोल नहीं सकते। बेटे ने उस वक्त पढ़ा जब इंसान बोल नहीं सकता। मौला बाप और बेटे ने उस वक्त कुरान क्यों पढ़ा? का इसलिए कि कुरान तुम भी पढ़ते हो, कुरान हमने भी पढ़ा। हमने दोनों मंजिलों पे कुरान पढ़ के ये साबित कर दिया कि आवाम और होती है इमाम। कि अवाम और है, इमाम और है। जो हिल हिल के पढ़े वो अवाम है, जो नौके नेज़ा से पढ़े वो इमाम है। बाप उस वक्त में पढ़ रहा है कि जब बच्चे बोल नहीं सकते। बेटे ने उस वक्त में पढ़ा जब कोई इंसान कलाम नहीं कर सकता। इसलिए इमाम ने वहां से नौके नेज़ा की तिलावत की ताकि पता चल जाए कायनात को। मौला हुसैन ने इसलिए तिलावत की नौके नेज़ा से कुरान मजीद की कि मेरे नाना ने फरमाया है कि इमाम के लिए जरूरी है कि वो अपने जमाने में सबसे अफजल हो। इमाम के लिए जरूरी है कि वो अपने जमाने में सबसे अफजल हो, अपने जमाने में सबसे अफजल हो। हमने नौके नेज़ा से तिलावत करके बता दिया कि हम कल भी अफजल थे, आज भी अफजल है, क़यामत तक अफजल रहेंगे, क़यामत तक अफजल रहेंगे। इमाम के लिए क्या जरूरी है? इमामत को कहाँ तक जाना है? इमामत को जाना है क़यामत तक। तो क़यामत तक तो मौजूद साबित होंगे कि कायनात के अंदर कोई इनसे ज्यादा अफजल है ही नहीं, कोई इनसे बड़ा अफजल है ही नहीं। इसलिए कि पैगंबर पहले ही फरमा चुके, इमाम वो होता है जो फजीलतों में सबसे अफजल हो, जो शजाअतों में अफजल हो, जो सखावतों में अफजल हो। क्या मतलब? अब भी बात समझ में नहीं आई, यहाँ से लेके चलता हूँ आखिरी इमाम के जमाने तक। इमाम का ज़ुहूर होगा, इमाम आएंगे, इमाम मुसल्ला कहाँ बिछाएंगे? पानी पर। किसी और से भी कहो कि मुसल्ला पानी पर बिछाए, मुसल्ला पानी पर बिछ सकता है? नहीं बिछ सकता। क्यों नहीं बिछ सकता? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने ये निज़ाम बनाया ही नहीं है कि कोई भी इंसान जाए और पानी की सतह पर रुक जाए।
لیکن امام وہ ہوتا ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہو. تو اب آخری امام اپنی افضلیت کا یہاں سے اعلان کریں گے. پہچانو کہ ہم سب سے افضل، اور پوری کائنات کو یہ چیلنج کریں گے یا تو تم بھی یہاں مصلی بچھا کے دکھاؤ. ہم بچھا رہے ہیں مصلی. سنیے پروردگار، اگر زیادہ ہی اپنے رہبر سے اپنے حاجی سے محبت تھی تو مصلی پانی میں بچھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ مصلی خانہ کعبہ میں بچھواتا. تو سنو، یہ مصلی نہیں ہے، اصل میں یہ مسند امامت ہے. اصل میں یہ مسند امامت ہے. کا کیا مطلب؟ میرے معبود جب مسندیں بھی پانی میں بچتی ہیں، اگر زیادہ ہی اپنے حاجی سے اپنے رہبر سے کائنات کے امام سے محبت ہے تو کہتا کہ خانہ کعبہ میں مسند بچھوا دے. یا بیت المقدس کب سے بنتا ہے، وہاں جا کے مسند امامت بچھوا دے. کہ سنو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جس کا کعبہ ہے اسی کا بیت المقدس بھی ہے. اگر زیادہ ہی محبت ہے تو وہاں بچھوا دے. یہ پانی پر مصلی کیوں بچھوا رہا ہے؟ کہ یہ مصلی نہیں ہے، یہ مسند امامت ہے. تو پروردگار، کہیں مسندیں بھی پانی پر بچھتی ہے. تو سنو، پہلے ہم نے مسند تختی پر بچھوائی تھی، منبر ہی پر بچھوائی تھی، لیکن ہوا یہ لوگ کودے تخت پر بیٹھ گئے، لوگ کودے منبر پر بیٹھ گئے، لوگ کودے تخت پر بیٹھ گئے، لوگ کودے منبر پر بیٹھ گئے. اب ہم نے مسند امامت بچھوائی ہے پانی پر. اب پھر ان سے کہیں گے اگر ہمت ہے تو مصلی پانی پر بچھواؤ. بڑی محبتوں سے مجھے سنا. خدا کی قسم میں آپ کا انتہائی شکریہ صاحب. آپ نے مولا کی فضیلت بتا دی، مولا کی شجاعت بتا دی. مولا سے محبت کرنے والے، مولا سے چاہنے والے یہاں لوگ بیٹھے ہیں. آپ اگر مولا کے ذکر پہ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ لیکن ممبر کا حق یہ ہے کہ یہاں سے صرف فضیلت نہ پڑھی جائے بلکہ وہ سیرت بھی پڑھی جائے کہ جو ایک امام کی سیرت. سنیے گا، میں اس کو تمام کر رہا ہوں. حسب عادت آقا میری یہ کوشش رہتی ہے کہ مجلس کے آخری میں جوانوں کے لیے کوئی چھوٹا سا میسج، کوئی چھوٹا سا پیغام پہنچ جائے، تاکہ مجلس میں آنے کا، جہاں آپ کو مولا کی فضیلتوں پر بولنے کا سوال ملتا ہے، وہیں یہاں سے چاہیے تاکہ زندگی اور حسین بن سکے. اس لیے کہ اگر ہم امامت کے ماننے والے ہیں اور امام کی فضیلتوں کو اور امام کی سخاوتوں کو، امام کی شجاعتوں کو خوش ہو کے سننے والے ہیں، تو امام کی سیرت کو بھی ہم ہی سنیں گے. اس لیے کہ جو امام نے کرا ہے، جو امام نے کیا ہے، جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو امام نے کیا ہے، جب اس پہ خوش ہو رہے ہیں تو امام نے کہا ہے، اس پر بھی خوش ہونے کی ضرورت ہے. سنیے گا، آپ پوری زندگی دیکھیے گا مولا کائنات کی. مولا نے جہاں شجاعت کا اپنی ذات سے اظہار کیا ہے، وہیں مولا نے سخاوت کا بھی اظہار کیا. وہیں مولا نے بتایا کہ زندگی گزارو تو کیسے گزارو. زندگی کا کوئی ایک گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جسے علی نے تشنا چھوڑا. کوئی ایک گوشہ ایسا نہیں کہ جسے تشنا چھوڑا. جانتے، اگر آج کے اس دور میں آپ اور ہم مل کے لکھتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، امام سے محبت کرنے والے ہیں، سنیے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کردار امام کے چاہنے والے کا نہیں ہو سکتا، تب تک انسان حقیقی شیعہ نہیں ہو سکتا. چاہیے یہ رات ہو رہی ہے، باہر نکلیے، باہر نکل کے سارا مجمع ملے اور آپ کے ساتھ میں بھی مل کے کہوں کہ سورج نکل جائے، کہتے رہیے سورج سورج سورج، تو کیا سورج نکل آئے گا؟
نہیں نکلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سورج اسی وقت پر نکلے گا کہ جو سورج کا وقت ہے. چلیے کہنے سے کام نہیں چل رہا, لکھ لیتے ہیں. سب لکھ کے جا کے آسمان کو دکھاتے ہیں سورج 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 نکل آئے, تو کیا سورج نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. میں بھی یہی کہنا آیا ہوں اپنی بھری ہوئی مجلس سے, کہتے رہیے شیعہ شیعہ شیعہ, لکھتے رہیے سید سید سید, کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کردار شیعہ اور سید والا نہ ہو. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم شیعہ ہیں, کمال یہ ہے کہ روز حساب علی دیکھ کے کہیں کہ وہ میرا شیعہ ہے. کمال یہ ہے کہ روز حساب علی دیکھ کے کہیں کہ وہ میرا شیعہ ہے. اگر امامت کے چاہنے والے ہیں, امامت سے محبت رکھنے والے ہیں, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ زندگی قربان امام کے قدموں پر. ہم دیندار بننا چاہتے ہیں, دینداری میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آج کے دور میں قبلہ تشریف فرمائیں, آج کے دور میں سب سے زیادہ نوجوان اس لیے پریشان ہے کہ دیندار کیسے بنا جائے, دیندار کیسے بنا جائے. میں آپ سے یہ کہنا آیا ہوں کہ دیندار بننے کے لیے کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں مجلس سے پڑھتا ہوں, میں یہ کہوں کہ میرے سامنے مجمع ہی مجمع بیٹھا رہے اور یہی دین ہے, تو معاف کیجیے گا یہ دین نہیں ہے. قبلہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں, قبلہ چاہیں کہ ہر وقت مسجد مومنوں سے چھلکتی رہے, نمازیوں سے بھری رہے, اور یہ کہیں کہ یہی دین ہے, تو یہ دین نہیں ہے. سنیے گا دین کیا ہے. دیندار بننے کے لیے کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے زمانے میں سب سے بڑا سوال ہو رہا ہے کہ دیندار کیسے بنا جائے. میں کہہ رہا ہوں کچھ الگ سے مت کرو, جو آپ کرتے ہیں وہی کرتے رہیے, لیکن صرف نیت کو بدل دیجیے. صرف نیت کو بدل لیجیے. نیت کے بدلنے سے عمل کی جزا بدل جاتی ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر پیش کروں, بھائی میں راستے سے گزرا ہوا جا رہا ہوں, راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے, میں نے اپنی طاقت کے زوم میں آ کر پتھر کو ٹھوکر ماری, پتھر راستے سے ہٹ گیا, کوئی دین نہیں ہے. قبلہ بھی وہاں سے گزرے, قبلہ نے یہ سوچ کے پتھر کو ہٹایا کہ کہیں کسی مومن بھائی کے پیروں میں نہ لگ جائے. عمل انہوں نے بھی وہی کیا, عمل میں نے بھی وہی کیا, لیکن سوچ کے بدلنے سے, فکر کے بدلنے سے عمل میں فرق آ گیا. میرا عمل غرور کہلایا, ان کا عمل عبادت کہلایا. میرا عمل غرور کہلایا, اللہ کا عمل عبادت کہلایا. کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ کرتے ہیں وہی کرتے رہیے. یہ بھی منبر کا حق ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. یہاں سے فضیلت بھی پڑھی جانی چاہیے اور سماج اور نوجوانوں کی اصلاح بھی ہونی چاہیے. آج کے زمانے میں کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی اتنا سمجھ لیجیے, اتنا سمجھ لیجیے کہ اگر زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو صرف نیت کو بدل لیجیے. آپ کا کپڑے دھونا بھی عبادت بن جائے گا. آپ کپڑے یہ سوچ کے دھوتے ہیں کہ سامنے والے سے زیادہ چمکدار ہو, کوئی دین نہیں ہے. یہ سوچ کے دھوئیے کہ اسلام میں نفاست آدھا ایمان ہے. کپڑے دھونا ہی عبادت ہو جائے. کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیندار ہیں, ہم شیعہ ہیں. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ عمل پہ کرے. امام کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے. جانتے ہیں واقعہ پڑھو کہ جس کو تمام کرو. امام کا ایک چاہنے والا نجف اشرف میں رہا کرتا تھا, کپڑے سیا کرتا تھا, درزی کا کام کیا کرتا تھا, خیاط تھا. روز امام کی زیارت کو صبح جاتا تھا, واپس جب گھر جاتا تھا تب بھی امام کے روزے سے زیارت کر کے جاتا تھا. متقی پرہیزگار شخص, محنت کش انسان, حلال کمانا حلال کھانا. روز دکان پہ آتا تھا, اچانک اس کے کانوں میں شور کی آواز آئی. وہ باہر نکلا اپنی دکان سے, اس نے نکل کے دیکھا. کیا دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایک اونچے مکان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں.
اس مکان کی چھت پہ ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جو اس چھت سے گرنے والی ہے. سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی جان بچ جائے، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اگلے ہی لمحے میں وہ بچی زمین پہ گرنے والی ہے، اور اس نے فوراً اپنی دکان سے مولائے کائنات کے روزے کی طرف رخ کیا. اس نے کچھ کہا، سارے لوگوں نے محسوس کیا کہ کوئی طاقت ایسی تھی کہ جو آئی اور اس بچی کو پیچھے لے گئی اور اس کی جان بچ گئی. جب سارے لوگ جمع ہو کے اس کے پاس آئے، آ کے کہا کہ تم نے ایسا کیا کہا کہ اس بچی کی جان بچ گئی؟ اس نے پلٹ کے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا امیر المومنین کی زری کی طرف اشارہ کر کے، مولا میں نے پوری زندگی وہ کیا ہے جو آپ نے کہا ہے، آج آپ وہ کر دیجئے جو میں کہہ رہا ہوں. میں بھی یہی کہنے آیا ہوں، پوری زندگی وہ کیجئے جو امام کہہ رہے ہیں. خدا کی قسم کہ امام وہ کریں گے جو آپ کہیں گے، وہ کہیں گے کریں گے جو آپ کہیں گے. اس لیے کہ امام آپ کے وجود سے زیادہ قریب ہے. امام آپ کے وجود سے زیادہ قریب ہے. امام جانتے ہیں کہ آپ کی کیا ضروریات ہیں. سنیے گا، امام زمانہ، آپ کے اس دور کے امام، آپ کے زمانے کے امام، اپنی تکلیفیں امام سے جا کے کہا کیجئے، امام سے بیان کیجئے. مولا مجھے یہ پریشانی ہے، مولا مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، مولا میرے گھر میں یہ مصیبتیں ہیں، مولا میرے گھر کو اس طرح سے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم سچے دل سے امام سے توسل کرو، امام تمہاری مدد نہ کرے. اللہ اکبر. اس لیے کہ یہ کریم ابن کریم ہے، یہ دشمنوں پر رحم کرتے ہیں، یہ دشمنوں پہ کرم کرتے ہیں. تو پھر آپ پہ کیوں نہیں؟ آپ امامت سے محبت کرنے والے ہیں. خدا کے قسم یہ امامت وہ منصب الہی ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اس کائنات کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور انسان کو روشنی کی طرف، اجالوں کی طرف بھیجا. سنیے گا، یہی امامت تھی، یہی امامت جب غدیر سے سفر کرتی ہوئی کربلا تک پہنچی. جب غدیر سے سفر کرتی ہوئی کربلا تک جانتے امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا. لیکن یہ ایام جو چل رہے ہیں اس کے حوالے سے دو چار جملے ضرور کہا. یہ ایام جس میں آپ امام کا چہلم کر چکے ہیں، امام کی عزت کر رہے ہیں، جانتے ہیں یہ جناب زینب کی تمنا کا نام ہے، جناب زینب کی آرزو کا نام ہے. اس لیے کہ خدا نہ کرے اگر کسی بھی غریب سے غریب انسان کے یہاں بھی جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا 40واں، اس کا چہلم 40 دن کے اندر ہوتا ہے. لیکن حائر فاطمہ کا نام، حائر غریب زہرا، ایک برس کے بعد زینب دل میں یہی تمنا کرتی رہی، سید سجاد میں اپنے بھائی کا چہلم نہیں کر پائی. پرسہ نہیں لے پائی، اے سید سجاد میں اپنے بھائی کو رو نہیں پائی. جناب زینب کو جانتے ہیں کتنی تمنا تھی ان سے. جانتے ہیں جب جناب زینب مدینے میں پہنچی نا تو مدینے میں پہنچنے کے بعد امام سید سجاد سے اگلے روز جب پہنچے اہل حرم، اس سے اگلے روز جناب زینب کا جملہ، جناب زینب امام سید سجاد سے جملہ کہتی ہے، اے سید سجاد مدینے والے ابھی تک ہمیں پرسہ لینے نہیں آئے. کتنی تمنا تھی زینب کو پرسہ کی. اے سید سجاد ابھی تک ہمیں پرسہ لینے نہیں آئے تو یہ میرے لال ایک کام کرو، چلو ہم گھر گھر چلتے ہیں، پرسہ
करीब से गुजरे, फौरन इमाम सैयद सज्जाद ने एक जुमला कहा है, चचा आप पे मेरा सलाम। मालूम है कि आपकी बस्ती में मसाइल पसंद, इसलिए मर्दुलानी मसाइल पढ़ते। सुनिए, जानते जब अहले बैत का कारवां मदीने आ चुका और करबला के बाद जब पहली ईद आई, पानी न पिलाओगे? अपनी बीवी ज़ैनब को पानी न पिलाओगे? कहा जरूर अम्मा, क्या फर्ज न पानी देकर आओ? तो फर्ज ने एक नन्हा सा मस्तीजा लिया, बाहर की तरफ कुएं पे गया, बच्चे ने पानी भरा, तो मस्त को अपने सर पर रख के चला। जैसे ही दरवाजे पे आया, अरे कपड़ों में पैर लग गया, बच्चा जमीन पे गिरा, जनाब ज़ैनब ने दौड़ के उठा लिया, करबला की तरफ
عبادت قبول فرما ہم تیرے پیارے کے عزادار ہیں ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے تمہیں سے کہ شہرت ہم جیسے بھی ہیں لیکن تیرے حسین کے ہیں تجھے واسطہ ہے حسین کے کڑیے جوان بیٹے جناب علی اکبر کے زخمی سینے کا اس قوم کے جوانوں کی حفاظت فرما اس قوم کی حفاظت فرما تجھے واسطہ ہے بی بی جناب نواب کی اجڑی ہوئی آغوش کہ جس کا ایک بیٹا کربلا میں رہ گیا ایک بچی کو شام کا قید خانہ کھا گیا جو مومنین ابھی تک بے اولاد ہیں انہیں اولاد و غریب آئینات تجھے واسطہ ہے امام سید سجاد کے زخمی پیروں کا تجھے واسطہ ہے امام سید سجاد کی زخمی پشت کا تجھے واسطہ ہے بیمار مدینہ جناب سہرہ سلام اللہ علیہ کا جہاں جہاں بھی مومنین مومنات آباد ہیں وہ بیمار ہیں انہیں جلد سے جلد صحت کا ملا ہوا چلا گیا تجھے واسطہ ہے شان کا عزت کا عظمت کا ہمارا کوئی منیس و مددگار نہیں ہے یوسف الزہرا امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے رسال و آواز میں شمار فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء حق کی حفاظت فرما پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما جس نے بھی ان مجالسوں میں کسی بھی طور پہ دانے درہمے سہنے اس میں حصہ لیا ہے پروردگار ان کی محنتوں کا اجر و غنیمت ان کی محنتوں کو قبول فرما جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم حسین کی عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے لیکن ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس شرف قبولیت عطا فرما ربنا تقبل منا